جی قرآن کا مقصد ہے ہدایت، تو سبجیکٹ اس کا ہے انسان، اور انسان کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی، صحیح، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بالکل ٹھیک، لہٰذا بندگی کیسے کرنی ہے اس کی پوری ہدایت قرآن میں ہے یا صاحب قرآن کی سیرت میں۔ بالکل ٹھیک، لہٰذا قرآن کو آپ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جدا کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا تو ہوا ہے تاریخ میں کہ نبی آئے اور کتاب نہیں آئی، ٹھیک، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور ساتھ نبی نہ آیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صاحب قرآن کا اسوہ ہے صحیح، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور قرآن جب نازل بھی انہی پر ہوا ہے، یعنی قرآن مدینہ یا مکہ میں تو نازل نہیں ہوا، صحیح، قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے، صحیح، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بتایا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن بنا۔ صحیح، اب اس کے بعد قرآن کی جو آپ نے تفہیم کی بات کی، اس کو سمجھنا کیسے چاہیے، اور مقصد تو ظاہر ہدایت ہے، اور اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے میں 2-4 پوائنٹس بھی بیان کرنا چاہوں گا، لیکن اس کا جو باٹم لائن ہے، یا یوں کہہ لیجیے اس کا کرکس جو ہے، صحیح، دیکھیں یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، لہٰذا اس کو سمجھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ڈیوٹی تھی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ٹھیک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کے لیے واضح کریں کہ اس کے اندر کیا نازل ہوا ہے۔ صحیح، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نازل کردہ قرآن کو پورا کا پورا سمجھا دیا۔ اب اس کے بعد اس کے معنی مفہوم متعین ہو گئے۔ کوئی بھی شخص جب اس کا مفہوم متعین ہو جانے کے بعد، دیکھیں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے سمجھنی چاہی اور اس کی ضرورت تھی اور وہ سمجھ نہیں پائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ضرور تھیں جو مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی تھیں، ان کو وہاں اس وقت نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ قرآن چونکہ ہر دور کے لیے ہے، مثال کے طور پر سورہ نحل کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ہم نے تمہارے لیے گھوڑے، خچر اور گدے بنائے اس لیے کہ تاکہ تم اس پر سواری کرو، اور ویسے بھی یہ زینت کا ذریعہ ہے، یعنی گھر میں گھوڑا بندھا ہوا ہو تو زینت تھی۔ بالکل صحیح، اب آج کے دور میں تو یہ نہیں ہے، گھوڑا، گدا اور خچر اس دور میں گاڑیاں تھیں، تو سواری بھی تھی، اور گھر میں اگر ہو تو بڑی شاندار چیز تھی۔ اب آج کے دور میں تو وہ نہیں ہے، آج کے دور میں سواری بھی اور ہے اور زینت کا سامان بھی اور ہے۔ گھر میں گاڑی کھڑی ہو تو برانڈز جو ہے نئے نئے برانڈز کی گاڑیاں کھڑی ہوں، یہ زینت کا سامان ہے۔ لیکن قرآن میں یہ نہیں کہا، قرآن میں ان چیزوں کی بات کی جو اس وقت ان کے لیے قابل فہم تھی۔ رہ گئی بات مستقبل کے بارے میں، تو یہ نہیں کہ اس کا تذکرہ نہیں ہے، تذکرہ موجود ہے، لیکن تذکرے کو یوں اجمالاً اللہ کریم نے بیان فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ صحیح، صحیح، اب ظاہر ہے کہ جو کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مستقبل میں اس سے زیادہ جدید سواریاں آ جائیں۔ لہٰذا قرآن کے اندر ہر اس چیز کی ٹینڈنسی، گنجائش موجود ہے جو چیز مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ ایسی دے دے کہ وہ وہاں پہ باؤنڈری لائن لگا دے اور اس کے بعد کوئی چیز جو ہے قرآن کے مفہوم میں نہ آئے۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی۔ لہذا قرآن کی تفسیر کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی ایک تفسیر کا معنی ہوتا ہے کھول دینا۔ فسر یفسر، تفسیر کھول دینا۔ ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن میں کسی جگہ اجمالاً بیان ہوئی ہے، کسی دوسری جگہ اس کو خود ہی کھول دیا۔ لہذا پہلا اصول یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ لہذا ایک حصے میں کوئی چیز پوری طرح نہیں سمجھ آ رہی، دوسری جگہ سے سمجھ آ جائے۔ بالکل صحیح۔ دوسرا اصول اور دوسرا قرآن کو سمجھنے کا جو سورس ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ نے سمجھایا، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نے سمجھایا نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔
फ़इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालत, अगर आपने ये ना किया तो इसका मतलब आपने तो अपना ड्यूटी पूरी नहीं की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी पूरी की है, तो आपने हर चीज़ बता दी है, इसका मतलब है आपने कुरान का मफ़हूम समझा दिया है। कुरान एक अल्लाह की ऐसी किताब है कि आप जब तक नियत ना करें ना कि मैं इसको पढ़ना है किस मकसद के लिए, उस वक्त तक कुरान से आपको हिदायत नहीं मिलती। नियत हिदायत ज़रूरी है। अच्छा, मसलन आप कुरान से ये कहें कि मैं कुरान से इल्म लेना चाहता हूँ, हो सकता है कुरान आपको इल्म दे दे, हिदायत ना दे। आप कहें मैं कुरान से सवाब लेना चाहता हूँ, हो सकता है सवाब मिल जाए, आपको हिदायत ना मिले। जबरदस्त पॉइंट। हो सकता है आप कहें कि मैं कुरान से शिफा लेना चाहता हूँ, हो सकता है ये शिफा दे दे, हिदायत ना दे। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि अल्लाह करीम ने अपनी सिफत ये बयान फरमाई है कि अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, सही, मैं अपने बंदे के साथ अपने उसके गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। बिल्कुल सही। अब कोई शख्स अल्लाह के बारे में ये गुमान करता हो कि अल्लाह ताला मेरी नहीं सुनता, अब हालांकि अल्लाह सुनता है, जी जी तो अल्लाह ताला उसकी नहीं सुनता जी, जिसने गुमान ये किया कि अल्लाह मेरी नहीं सुनता। सही। और जिसने अल्लाह के बारे में गुमान किया कि अल्लाह मेरी सुनता है, तो उसका ख्याल, उसका उजीब दावत दाई, उसका ऐलान है, सही। उजीब दावत दाई दादा, मैं तो हर शख्स की पुकारने वाले की पुकार सिर्फ सुनता नहीं, जवाब भी देता हूँ। सही। लिहाजा इसका मतलब यह है कि जो नाकदरा होता है, जो अल्लाह ताला के बारे में गुमान लिमिटेड रखता है, उसके साथ अल्लाह ताला भी लिमिटेड सलूक करता है। सही। और जो अला कुल्ल शैइन कदीर समझ के अल्लाह ताला के साथ गुमान करता है, तो अल्लाह ताला अला कुल्ल शैइन कदीर। सही। अच्छा, यही मामला कुरान अल्लाह का कलाम है, जी, और साहिब कलाम के अंदर जो गैरत और अना है, अल्लाह, वही गैरत और अना उसके कलाम के अंदर। अरबी में एक मकूला है, कहते हैं कि कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, जो बादशाहों की बात होती है ना, सुभान वो बातों की बादशाह होती है, अल्लाह अकबर। और ये कायनात के शहनशाह का कलाम है। तो कोई शख्स इसके बारे में गुमान रखे कि मैंने इससे ये लेना है, तो वो दो देगा, लेकिन उसको हिदायत नहीं देगा। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि कुरान को बनज़र गायर पढ़ने से और इसका फहम हासिल करने से, इससे नुक्ता आफरीनियाँ करने से अगर हिदायत मिलती होती ना, तो मुस्तशरिकीन सबसे बड़े हिदायत याफ्ता होते। सही सही। जितना बारीक बीनी से उन्होंने जी, पढ़ा है जी, ना, जी, जी। इतना बारीक बीनी से मुसलमानों ने भी नहीं पढ़ा। जी जी। लेकिन नीयत उनकी क्या थी? उनकी नीयत थी गलतियां निकालना। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जी। कुछ इस्तिस्ना की बातें हैं, कुछ लोग गलतियां निकालने के लिए पढ़ते पढ़ते हिदायत पा गए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जनरल उसूल ये नहीं है। जनरल उसूल ये है कि आप नीयत हिदायत के साथ, बिल्कुल ठीक। हुदल लिल मुत्तकीन का यही माना है। सही। एक है हुदल लिन्नास, एक है हुदल लिल मुत्तकीन। रास्ता दिखाता सबको है, बिल्कुल ठीक। मंजिल मकसूद पे उनको पहुंचाता है जो दिल से तकवा लेके बैठे होते हैं कि अल्लाह, मैं तेरी नाराजगी से बचना चाहता हूँ, तेरी रजामंदी हासिल करना चाहता हूँ, फिर मैं इस नीयत से कुरान पढ़ता हूँ, तो फिर कुरान उसको हिदायत पर ले, नीयत हिदायत